دین اسلام کی یہ خوبی ہے کہ دین اسلام نہ صرف دنیا کی زندگی کی بات کرتا ہے، نہ صرف اخروی زندگی کی بات کرتا ہے، بلکہ دین اسلام یہ سکھاتا ہے کہ سب سے بہتر بندہ وہ ہے جس کی یہ دعا ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ میری دنیا کی زندگی کو بھی اچھا کر دے، میری اخروی زندگی کو بھی اچھا کر دے، اور اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی دنیا کی زندگی کو بھی اسلام نے جینے کے طریقے اس حساب سے سکھائے کہ یہ زندگی بھی اچھی گزرے، اور دنیا کی زندگی کو اچھا گزارنے کے لیے دین اسلام کا ایک بڑا خوبصورت حکم اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ عورتوں کے ساتھ شادیاں کرو، اور ایسی عورتیں جو تمہیں پسند ہوں، دو دو کرو، تین تین کرو، یا چار چار کرو۔ اور فرمایا اگر انصاف نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس زندگی کو حقیقی زندگی نہیں بتایا، یعنی اس زندگی میں بوجھے ہوئے آپ جو دنیا کے اندر بیج بوتے ہیں، اس دنیا کے اندر وہ آخرت میں جا کے کاٹنے ہیں۔ یعنی اگر دنیا کی زندگی میں انصاف نہیں کر سکتے بیویوں میں، تو پھر ایک ایک کے ساتھ شادی کرنا تو تمہارے اوپر لازم ہے۔ اور نکاح ایسی عظیم چیز ہے جس کو اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ کوئی دین اسلام کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، یہ ایسی خوبصورت سنت ہے جو پہلے انبیاء کے اندر بھی تھی، یعنی پہلے دینوں میں بھی اللہ کا یہی حکم تھا کہ شادیاں کرو، اور نبی علیہ السلام کے اصحاب نے اللہ کے ان احکامات کو وہ اہمیت دی جس اہمیت کے یہ لائق تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 شاگرد آئے، اور عام شاگرد نہیں ہے، وقت کے امام عبد الرحمن بن یزید، علقمہ اور اسود، تینوں وقت کے امام، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نوجوانوں مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری شادیاں ہوئی، یعنی آئے علم لینے کے لیے، آئے نصیحت طلب کرنے کے لیے، اور عبداللہ ابن مسعود نے ان نوجوانوں کو وہ نصیحت کی جو نصیحت ان کے لیے سب سے ضروری ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع الباءۃ فلیتزوج، جو شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ فوراً شادی کرے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ شادی کے ذریعے اس کی نظر جھک جائے گی، نظر کی حفاظت ہوگی، اور شرمگاہ پاک رہے گی۔ یہ دین اسلام کا وہ اصول ہے جو 2 بنیادی چیزوں کی حفاظت سکھاتا ہے، اور یہ دونوں عام چیزیں نہیں، نبی علیہ السلام نے ان کی ضمانت پر جنت کی ضمانت دی۔ اور ان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ من استطاع الباءۃ فلیتزوج، جو بندہ شادی کی استطاعت رکھتا ہے فوراً شادی کرے، اور فرمایا جو استطاعت نہیں رکھتا، ومن لم یستطع، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس کے لیے عارضی حل بتا دیا، فعلیہ بالصوم، وہ روزے رکھنا شروع کر، فإنہ لہ وجاء، یہ روزے اس کے لیے ڈال کا کام دیں گے،
یعنی مستقل حال روزے نہیں ہیں، روزے عارضی حال ہیں، نظر کو جھکانے کے لیے، شرمگاہ کی حفاظت کے لیے۔ اور یہاں پہ نبی علیہ السلام نے استطاعت کی بات کی، ہم نے استطاعت کے معیار بڑے بلند کر لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارا ذاتی گھر نہ ہوگا تب تک ہم صاحب استطاعت نہیں، جب تک ذاتی گاڑی نہ بنا لیں تب تک صاحب استطاعت نہیں ہیں، اور جب تک ہم کسی جاب پہ نہ لگ جائیں تب تک صاحب استطاعت۔ نبی علیہ السلام کے اصحاب کا یہ کرائیٹیریا نہیں تھا۔